بچوں، محتا کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ کا دل سے، تہہ دل سے استقبال ہے۔ بچوں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے پڑھا تھا کہ اردو ناول کا فن، اردو ناول کی جو آرٹ ہے اس کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اردو ناول کا آغاز کیسے ہندوستان میں ہمارے ادب میں ہوا۔ دیکھیے، ہم جانتے ہیں کہ اردو ناول کیا ہے؟ داستان کی ایک ارتقائی شکل ہے۔ اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو ناول ہمارے ادب میں مغربی ادب کے زیر اثر پہنچا۔ یہ مغربی ادب کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا کہ ہمارے بزرگوں نے مغربی ادب کی طرف توجہ کی اور اس سے اس پہ فیض حاصل کیا۔ اب دیکھیے، ہم جانیں گے کہ ہمارے وہ کون سے بزرگ تھے جنہوں نے اس نئی چیز کی طرف، جیسے کہ ہم نے جانا کہ یہ اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے بنا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ناویلا کے معنی ہے نیا، انوکھا یا عجیب چیز۔ اب وہ کون سے بزرگ تھے جنہوں نے سب سے پہلا قدم اس اور رکھا، جن میں ہم سب سے پہلا نام شمار کر سکتے ہیں یا کیا جاتا ہے، یا ہم یوں کہیں کہ سب سے پہلی جو کوشش کی تھی وہ کنہوں نے کی تھی؟ ان کا نام ہے مولوی نذیر احمد۔ انہوں نے اپنا ناول میرات العروس میرات العروس 1869 عیسوی میں لکھ کر اس کارنامے کو انجام دیا۔ دیکھیے، انہوں نے اس میں دو بہنوں کی قصہ بیان کیا ہے جن کا نام ہے اکبری اور اصغری۔ ان دونوں بہنوں کے اس ناول میں الگ الگ دو قصے بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کی اگر ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو اس ناول میں بہت سی خامیاں ہیں، جن میں سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو یہ ناول ہے اس کا پلاٹ زیادہ ربط اور مکمل نہیں تھا۔ ان کے بعد میں ان کے اس قدم کو، اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں سرسار رتن ناتھ سرسار کا اہم رول ہے۔ سرسار نے ناول فسانہ آزاد لکھ کر اس سلسلے کو آگے بڑھایا، ناول کے رواج کو آگے بڑھایا۔ ان کا یہ ناول لکھنؤ کی معاشرت، لکھنؤ کے جو تہذیب تھی اس پر لکھا گیا تھا، اور اس میں بہت سے انہوں نے جو لکھنؤ کے تہذیب تھی، لکھنؤ کی معاشرت تھی، ان کا رہن سہن تھا، ان کی عیش و عشرت تھی، لکھنؤ جو اہل لکھنؤ تھے، جو اودھ کے لوگ تھے، ان کی عیش و عشرت کا مذاق اڑایا۔ اس میں سب سے بڑی جو خامی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا جو ناول ہے اس میں پلاٹ ہی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد میں آگے جو ہم بڑھتے ہیں تو تاریخی ناولوں کا آغاز ہوتا ہے، یا ایک ایسا دور آتا ہے جس میں تاریخی ناول لکھے گئے، جن میں عبد الحلیم شرر اور محمد علی طیب جی
जो उस दौर के बहुत ही शानदार तारीखी नावल निगार थे। उन्होंने तारीखी नॉवेल लिखा जिसमें सबसे बड़ा साहूकार तो इनका अब्दुल हलीम शरर का था, फिरदौस बरी। इन्होंने इस्लाम की इन दोनों जिनकी हमने चर्चा की, इन दोनों नॉवेल निगारों ने इस्लाम की तारीख को, उसके माजी को अपने नॉवेलों के जरिए दोहराया। लेकिन ये जो नॉवेल थे, इन नॉवेलों में इस्लाम और तबलीग का जोश खरोश भरा हुआ था। इस वजह से ये नॉवेल, जो नॉवेल का फन है, इस पर पूरी तरह से खरे नहीं उतर पाए। इनमें से मोहम्मद अली तैयब जी ने भी बहुत से नॉवेल लिखे हैं और इन्होंने जो नॉवेल लिखे वो जरा मतलब जो अब्दुल हलीम शरर थे इनसे थोड़े कम दर्जा, कम रुतबा वाले नॉवेल थे। इसी सिलसिले को इसी दौर में आगे बढ़ाते हुए अवध पंच के जो एडिटर थे सज्जाद हुसैन, जिनकी हम चर्चा करें तो ये भी एक अच्छे नॉवेल निगार थे। इन्होंने, सज्जाद हुसैन ने एक नॉवेल लिखा जो इनका मशहूर नॉवेल था। उसमें हाजी बगलूल बड़ा ही काबिल जिक्र नॉवेल है। और इसके अलावा भी इन्होंने अहमकुद्दीन नाम से भी एक नॉवेल लिखा। देखिए, इस सिलसिले को हम आगे जो जो बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे नॉवेल के फन में भी हमें क्या है, निखार आता हुआ महसूस होगा या निखार आता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में नॉवेल का बाकायदा तौर पर आगाज होता है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि मिर्जा हादी रुसवा का उमराव जान अदा इनमें से सबसे बेहतर नॉवेल लिखा गया। उनके नॉवेल के बाद में अगर हम चर्चा करें तो उर्दू नॉवेल के जो बाकायदा दौर था, जो नॉवेल के फन पर पूरी तरह, जिनके नॉवेल पूरी तरह से नॉवेल के फन की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वो नॉवेल निगार थे प्रेमचंद। आगे हम इनके बारे में तफसीलात से चर्चा करेंगे। चलिए अब हम आगे इसकी तफसीलात से चर्चा करते हैं। बच्चों, इस सिलसिले में उर्दू नॉवेल के आगाज़ व इर्तिका के इस मौजू को हम आगे बढ़ाते हुए इसकी तफसीलात पर चर्चा करते हैं। देखिए, हमने जाना कि उर्दू नावल की बाकायदा आगाज़ नज़ीर अहमद के नॉवेल मीरातुल अरूज से हो गई थी। 1869 ईस्वी में ये शाये हो गया था। ये उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है और नज़ीर अहमद उर्दू नावल के पहले बानी मुबानी तस्लीम किए जाते हैं, पहले नावल निगार तस्लीम किए जाते हैं। इनके बाद में फसाना आज़ाद को हमने फसाना आज़ाद के बारे में जाना। देखिए, पंडित रतन नाथ सरसार ने भी काफ़ी नॉवेल लिखे हैं, जैसे कि हम इनमें चर्चा करते हैं। उन्होंने इतने नॉवेल लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नॉवेल बामे अरूज पर पहुंचा वो नॉवेल के फ़न की, जिसमें पूरी तरह से वजाहत होती है, वो नॉवेल है फसाना आज़ाद। ये हमने इसके बारे में चर्चा की कि लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की मरका कशी की गई है इस नॉवेल के अंदर। और इसकी खामी भी हमने चर्चा की कि इसमें प्लाट नहीं था। और जैसे मीरातुल अरूज की हमने खामी जानी कि उसमें प्लाट जो था उसमें मुकम्मल रब्त पैदा ना हो सका। तो फ़नी नुक्ता नज़र से कई खामियां इनमें आती गई, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि नज़ीर अहमद उर्दू में नावल निगारी की बुनियाद डाल रहे थे। अब देखिए, इसके बाद हमने जाना कि तारीख़ी नावलों का दौर आया। उर्दू नावल में तारीख़ी नावलों का ये दूसरा दौर था और इसमें अब्दुल हलीम शरर और मोहम्मद अली तैयब ने तारीख़ी नावल लिखकर इस्लाम के शानदार माजी को दोहराया था। शरर की मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया दिलचस्प है, लेकिन फिरदौस बरी इनका
شاہکار ناول ہے۔ سرر کی کردار نگاری کمزور رہی۔ دوسرے، ان کے یہاں تبلیغ اسلام کا ہم نے جانا کہ جوش و خروش پایا جاتا ہے، ان کے فن کو یعنی ناول کے فن کو اس بات نے بھی نقصان پہنچایا۔ طیب کے تاریخی ناول سرر کے بانسبت جو سرر کے ناول تھے ان سے کم رتبہ ناول کہلاتے ہیں۔ ان کے بعد میں اسی دور میں سجاد حسین جو اودھ پنچ کے ایڈیٹر تھے، اخبار اودھ پنچ کے ایڈیٹر تھے، ان کا زمانہ بھی تقریباً ہم یہی مان سکتے ہیں۔ ان کے ناول حاجی بغلول، کایا پلٹ اور احمق الدین نے بہت شہرت پائی۔ اب دیکھیے یہ جو تاریخی عہد ہے اس میں ایک یادگار عہد ہے۔ اس عہد میں مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا وجود میں آیا۔ رسوا کا نام اردو ناول کی تاریخ میں آب زر سے لکھا جائے گا، یعنی کہ سونے کے پانی سے لکھا جائے گا کہ انہوں نے امراؤ جان ادا جیسا زندہ جاوید ناول اردو ادب کو دیا۔ انہوں نے اور بھی کئی ناول لکھے، مثلاً ذات شریف اور شریف زادہ، یہ ان کے کم رتبہ ناول ہیں بانسبت امراؤ جان ادا کے۔ اب دیکھیے اردو ناول کی جو دنیا تھی اس میں انقلاب لانے والے اس ناول نگار کی ہم چرچا کر رہے ہیں جن کے ناولوں میں حقیقت نگاری پائی جاتی ہے، یعنی جنہوں نے ناول کو حقیقت نگاری سے آشنا کیا۔ انہوں نے اپنے ناول میں دیہاتی زندگی پیش کر کے اس کے دامن کو اور زیادہ پھیلا دیا۔ یہ تھے پریم چند۔ پریم چند سے ہم لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ ان جیسے اپنیاسکار، ناول نگار ان سے پہلے اور ان کے بعد میں آنے والے ناول نگاروں میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ دیکھیے ان کے کچھ ناولوں کا نام میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جن میں گودان، میدان عمل، بازار حسن، گوسائے آفیت، چوگان ہستی قابل ذکر ہیں۔ پریم چند کے زمانے میں ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس تحریک نے محنت کشوں کے مسائل کو ادب میں داخل کیا، زندگی سے ادب کا رشتہ اجاگر کیا اور ناول کو نئی راہیں دکھائیں۔ دیکھیے ترقی پسند تحریک سے وابستہ جتنے بھی ناول نگار تھے وہ ناول نگار سب محنت کشوں پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے جتنے بھی ناول لکھے، جتنی بھی تخلیقات انہوں نے انجام دی، ان میں محنت کشوں کو زیادہ توجہ دی، اور ان کا ورودھ جو تھا وہ تھا پونجی پتیوں کے ورودھ میں۔ تو انہوں نے اپنے ناولوں میں جو محنت کش ہے اسے ہیرو کے روپ میں درشایا، اور جو پونجی پتی تھے، جو سرمایہ دار تھے، ان کو انہوں نے خلنائک کے روپ میں پیش کیا۔ دیکھیے اس تحریک کے زیر اثر جو ناول لکھے گئے ان میں سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات ہے۔ اس ناول میں نفسیاتی تجربے کا اچھا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ اس میں ایسے رجحانات نظر آتے ہیں جو اردو ناول میں پہلی بار داخل ہوئے۔ اب ان کے بعد میں ناول نگاروں کی اسی فہرست میں قاضی عبدالغفار کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے لیلا کے خطوط ایک اہم ناول لکھا۔ اس میں انہوں نے خطوط کی شکل میں مرکزی کردار کا ذہنی خلفشار یعنی کشمکش پیش کی گئی ہے۔ عصمت چغتائی کا مشہور ناول ٹیڑھی لکیر خاصا مقبول رہا۔ اس میں انہوں نے ایسی لڑکی کی کہانی پیش کی ہے جو حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتی ہے۔ انہوں نے متوسط طبقے کے مسلمان گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو
یعنی مڈل کلاس کے جو لڑکے اور لڑکیاں تھیں ان کو اپنے ناول میں جگہ دی، ان کے جذباتی اور جنسی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اب اسی سلسلے میں آگے چلتے ہوئے کرشن چندر نے بھی بڑے شاندار ناول لکھے ہیں۔ ان کے جو خیالات تھے وہ اشتراکی خیالات تھے۔ انہوں نے اپنے ناولوں میں اشتراکی خیالات کا فن کارنامہ یا کارنامے کا انداز میں پرچار کیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشتراکی خیالات کو اپنے فن میں جگہ دی۔ شکست میں ایک ایسے نوجوان کی کہانی بیان ہوئی ہے، ان کا ایک مشہور ناول ہے شکست، جس میں انہوں نے ایک نوجوان کی کہانی کو پیش کی ہے جس میں ہمت کی کمی ہے، ذات پات اور سماجی بندھنوں سے وہ عاجز ہے، مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کرشن چندر بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے، مگر بشیار نویشی نے ان کے فن کو نقصان پہنچایا۔ اسی دور میں ہم کچھ اور ناول نگاروں پر چرچا کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے ناول نگاری کے فن میں طب آزمائی کی اور ناول نگاری کی اس راہ کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے اس کو وسعت، ناول نگاری کے فن کو وسعت بخشی۔ اس دور میں عزیز احمد نے بھی کئی ناول لکھے ہیں، جن میں قابل ذکر ایک ناول ہے جس کا نام، کچھ ناول جو انہوں نے لکھے ان کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جن میں ایسی بلندی ایسی پستی، گریز اور ہوس بہت ہی کامیاب ناول کہلائے۔ اس سلسلے میں ناول نگاری کے فن میں کرتالعین حیدر نے بھی بہت اچھا اور بہترین کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے مغربی ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے اردو ناول کو ایسی نئی تکنیک دی جسے ہم شعور کی رو سے جانتے ہیں، اور انہوں نے اس تکنیک کو شعور کی رو سے روشناس کیا، اور جسے انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ برتا ہے۔ آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، میرے بھی صنم خانے، چاندنی، گردش رنگ و چمن ان کے مقبول اور مشہور ناول ہیں۔ اب دیکھیے، ہم نے پچھلی صدی کی چرچا کی ہے، اور اس میں جب ہندوستان آزاد ہو گیا تھا ان کے بارے میں بھی ہم نے چرچا کی ہے۔ کچھ ایک ناول نگار ان میں سے وہ ہیں جو آزادی کے بعد بھی ناول نگاری کے فن میں طب آزمائی کرتے رہے، ناول نگاری کے فن میں آزمائش کرتے رہے۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے۔ اب دیکھیے، یہ بیان کرتے ہیں کہ پچھلی صدی کا یہ صنف آخر جس میں ہم نے پرورش پائی ہے، ناول کے نقطۂ نظر سے خاص طور پر زرخیز ہے۔ تقسیم ملک کے بعد جب آزاد ہو گیا، ملک دو ٹکڑوں میں بٹ گیا، اس کے بعد سرحدوں کے دونوں طرف پست و خون کا جو بازار گرم ہوا، اس نے فنکاروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھیرے دھیرے دائرہ بڑھتا اور پھیلتا گیا۔ ذہنی کشمکش رفتہ رفتہ اردو ناول میں زیادہ جگہ پاتی گئی، اس میں زیادہ گہرائی آتی گئی۔ اس دور میں عبداللہ حسین کا اداس نسلیں اور باغ، شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، خدیجہ مستور کا آنگن، حیات اللہ انصاری کا لہو کا پھول، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، بلونت سنگھ کا معمولی لڑکی، جمیلہ ہاشمی کا تلاش بہاراں، روحی
یہ کافی مشہور رہے۔ جیلانی بانو کا ایوان غزل، قاضی عبدالستار کا سب گزیدہ، مہندر ناتھ کا ارمانوں کی سیج، اور انور سجاد کا خوشبوؤں کا باغ، انتظار حسین کا بستی، سلیم اختر کا ضبط کی دیوار جیسے مارکا آرا ناول وجود میں آئے۔ اس طرح سے ہم نے جانا کہ کس طرح سے ناول کے فن نے ہمارے ادب میں وسعت پیدا کی، اور ہمارے ادب میں ناول کس طرح سے دھیرے دھیرے اور زیادہ پھیلتا اور بڑھتا گیا۔ تو کل ہم اس کے بعد میں پریم چند کی ناول نگاری پر چرچا کریں گے۔ شکریہ۔